मीडिया में स्पेकुलेशन चली और मैंने अखबार में भी देखा आके कि जनाब यहां कोई अड्डे बन रहे हैं। जनाबे वाला, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाज़े अल्फाज में इस खबर को बेबुनियाद और स्पेकुलेटिव कहूंगा और एक और अर्ज करता चलूंगा। इस ऐवान को गवाह बनाकर और पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर कि याद रखो पाकिस्तानियों, इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं बनेगा। माजी को भूलो, कोई इंशाअल्लाह अड्डा नहीं बनेगा। और इंशाअल्लाह वो जो ड्रोन्स होते रहे और विकीलीक्स में जो छपता रहा उसका भी जिक्र नहीं होगा। The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक अंदाज में इस बात की तरदीद की है कि कोई भी अड्डा अमेरिका के हवाले किया जा रहा है, और ये इतलात थी अखबारात के अंदर। कल पेंटागन के हवाले से भी ऐसी बातें सामने आईं कि जो तामुन है वो पाकिस्तान की जानिब से इनखला के बाद किया जाएगा अमेरिका से। आज फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर ख़ारजा ने इस बात की तरदीद की, खुलकर जो कहा वो आपने सुना। और लेकिन जो कल वजाहत जारी हुई है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से, ALOC और GLOC, ये वो मुआहदा है जो 2001 के अंदर जो है वो हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तामुन का। इस मुआहदे की भी जिक्र करेंगे, हुआ क्या था माजी में, किस तरीके से जो एयर बेसिस अमेरिका के हवाले किए गए जिन्होंने अफ़गानिस्तान में जाके वहाँ पे बमबारी की। आज ये है हमारा पहला मौजू, और आज हम अपने दूसरे हिस्से में जिक्र करेंगे गज़ा की रिलीफ सरगर्मियों का। और आज एक और NGO अल खिदमत पाकिस्तान के जो रज़ाकार हैं उनकी जानिब से गज़ा के अंदर पहुँचाई जा रही है इमदाद, इसका भी तफसीली जायज़ा लेंगे, किस तरीके से हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं, आपकी जो इमदाद है गज़ा के मुसलमानों के साथ पहुँच सकती है। और जिक्र करेंगे एक बलूचिस्तान का मेगा करप्शन स्कैंडल का आज फैसला आया, उसके मुज़म्मरात क्या हैं। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, वज़ीर ख़ारजा ने जो बात कह दी, इसके बाद तो मेरा ख़्याल है ये गुफ्तगू का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, जो बहस जारी है। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी एक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया था, उसके बाद ये वजाहत आई है वज़ीर ख़ारजा की जानिब से। लेकिन बात उनकी अपनी जगह पे, लेकिन जो कल वजाहत आई है ALOC GLOC, ये वो मुआहदा है। पहले तो इसका जिक्र कर लेते, ये है क्या, आप भी उस वक्त में वहाँ तैनात थे, और जो एयर बेसिस दिए गए थे, अगर मुआहदा हमारा 2001 का ये है अमेरिका से, तो फिर जो अमेरिका को एयर बेसिस दिए गए थे वो किस बुनियाद पर दिए गए थे मुआहदे के बगैर? देखें, बुनियादी तौर पर जिस वक्त 9/11 हुआ है, इसके ऊपर मैंने जनरल महमूद साहब से एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू किया था। ISI चीफ थे, ISF चीफ थे, और उस वक्त वहाँ मौजूद थे। अच्छा। और मैंने तकरीबन 4 कॉलम्स में वो बाकायदा दिया कर किया था। और ये जो तस्वर है कि अमेरिका ने हमें ये कहा था कि हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में पहुँचा देंगे, और मैं हालब्रोक से यहाँ मिला भी था, रिचर्ड हालब्रोक, हो लंबे से जीवो को जिन्नात किस्म की चीज़, और वो हेनरी क्लिंटन के दौर उसमें ये तासर ही ख़त्म है कि कभी अमेरिका ने थ्रेट किया था। ये मुशर्रफ साहब हमें झूठ बोलते हैं लोगों को, और उसने इंटरव्यू में कहा है। हाँ। और मेरा वो कॉलम छपा है जनरल महमूद, कहता है मुशर्रफ को तो बात ही नहीं हुई थी, मैं वहां पर था। रिचर्ड आर्मिटेज ने मेरा ख्याल, रिचर्ड आर्मिटेज ने, हालब्रोक से मतलब हालब्रोक ने भी बात की थी। रिचर्ड आर्मिटेज तो रिचर्ड आर्मिटेज ने धमकी दी थी। नहीं, वो भी फिक्रा, कोई धमकी नहीं दी थी, कोई फोन ही नहीं। जो मुशर्रफ साहब कहते हैं, मुशर्रफ साहब ने कहा कि, और वो जो धमकी जहां दी गई थी उसका भी मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। जनरल महमूद कहता है कि पाकिस्तान की एड बंद हो चुकी थी और हमारे पास कुछ चीज़ नहीं थी मौजूद किसी तौर पर। हमारे हेलीकॉप्टर स्टैंडर्ड हो गए हुए थे, टोटल हमारे टैंक्स नहीं चल रहे थे। तो पहले उन्होंने वज़ीर ख़ारजा सत्तार को भेजा कि कुछ पैसे वैसे मांग लो अमेरिका से और कुछ पुर्जे मांग लो। तो सत्तार को उन्होंने वापस भेज दिया। अभी 9/11 नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम आई कनेक्शन के ऊपर ISI चाहे चीफ, और उससे बात करें CIA के चीफ से, जॉर्ज टेनेंट से। तो जॉर्ज टेनेंट के पास कहता मैं गया, तो उन्होंने 1-2 दफ़ा मुलाकातों के अंदर अचानक हुआ ये कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं, मुश्किल लगता है, आप हमारी पॉलिसी बदल चुकी हुई है, आप मेरे ख्याल वक्त ज़ाया ना करें। जॉर्ज टेनेंट वो शख्स है कि जो CIA का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट
اور آج بھی جو تمغے دیے جاتے ہیں وہ جارج ٹینن کے نام کے تمغے دیے جاتے ہیں جو انہوں نے اس کو دیے تھے نائف کے بیٹے کو. تو جارج ٹینن نے کہتے کر کے تو میں وہاں پر رک گیا. تو میں نے اگلے دن فلائٹ تھی میری 10 ستمبر کو. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ پاکستان کی کچھ کمیونٹیز آپ کے ساتھ کھانا وانا کرتے ہیں تو آپ 1 یا 2 دن ڈیلے کرتے ہیں. اور اس ڈیلے کرنے کے دوران میں وہاں رک گیا تو صبح 9/11 ہو گیا نیو یارک. اور 9/11 جس وقت ہوا ہے تو یہ فکرہ آن ریکڈ ہے انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی میرے کالمز کے اس کے اوپر بھی کہ میں اس کے بعد گیا تو میں جا کے ملنے گیا اس سے جارج ٹینن سے. تو جارج ٹینن مجھے دیکھ کے اچانک میری طرف آیا ہے اور گلے ملا ہے. تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ CIA کا چیف اتنا ٹریبل کرے گا کہ اس کے آنسو گرے ہیں اور میں نے اپنے کندھوں پہ محسوس کیے ہیں. اور وہ کشکول جو میرے ہاتھ میں تھا وہ کشکول اس کے ہاتھ میں آ گیا. اچھا What you can do for us. تو میں گھبرا گیا. اس دوران وہ میٹنگ چل رہی تھی تو مشرف سے گفتگو کرتا ہے یہ ایگزیکٹ یہ ہوئی ہے. جس کے بعد وہ طالبان کے ساتھ بھی آپ کو میں وہ لمبی سٹوری نہیں سنانا چاہتا. اس وقت I was right in the heart of the place. میں کوئٹہ میں تھا اور یہ پورا کرپول کے چاقی میں تھا ان زمانے میں. تو اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یہ اس کو انہوں نے کہا تو اس سے کہتا ہے کہ جو ٹینن نے کتاب لکھی ہے لکھوائی ہے بلکہ وارز کے اوپر جو لکھی نہیں تھی لکھوائی تھی کہ ہم نے 7 مطالبات ڈیفرنٹ رکھے اور مطالبات کے اندر ہم نے پاکستان کو کہا یہ اور ہم نے ایک فکرہ سے فون کروایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں نہیں ہیں تو ہماری یہ فکرہ بولا تھا نہیں تو آپ ہمارے مخالف ہیں تو آپ کیا کریں گے. 7 تو ہماری میٹنگ جو تھی جو صبح 7 بجے ہوتی ہے جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے مطلب وہ جو فورن سیکٹری ہوتا ہے فورن منسٹر جو کہہ لیا پریزیڈنٹ ہوتا ہے پینٹاگون کا چیف ہوتا ہے CIA کا اوول آفس میں ہوتی ہے اوول آفس میں صبح 7 بجے ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے سوچا کہ اگر ہم رات کو فون کریں گے ابھی تو رات ہے وہاں کے رات میں تو مشرف 3 سے زیادہ مانیں گا. تو جب واپس فون آیا ہے جارج W. بش کو تو اس نے کہا کہ ٹو آر اٹر سرپرائز مشرف 7 کے 7 چیزیں مان گیا تھا. ایک رپورٹ ہے جو 2004 میں سمٹ ہوئی ہے جب وار آن ٹیرر کو انہوں نے وائنڈ اپ کیا ہے اور وہ سینٹ کی لائبریری کے اندر موجود ہے. اگر آپ کل پروگرام ہمارا ہے میں یہاں پر وہ رپورٹ جو ہے اس کو دکھاؤں گا. اس میں انہوں نے پوری سمری دی ہے کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا خدمات عطا کی. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کا آپریشن پاکستان مان گیا تھا ALOC اور GLOC ایئر لائن آف کمیونیکیشن یہ ہے اور گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن. کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس سے گزرتے ہوئے اگر فائٹرز گزر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو آپ اس پہ روکیں گے نہیں. فار ایگزامپل اگر امریکن بحری اڈا جو ہے بحری بیڑا جو ہے وہ بحیرہ عرب میں کھڑا ہے اور وہاں سے افغانستان کو جا رہے ہیں تو چلے جائیں گے دوسری طرف. یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے پھر انٹیلیجنس سپورٹ سارا کچھ مان. لیکن اس میں تو اڈے تو تھے نہیں. میں بتاتا ہوں عرض کرتا اب وہ کہاں سے اب میں عرض پہ میں کوئٹہ میں ایک دن گزر رہا تھا اور وہاں پر کوئٹہ میں ایک خالد بیس جی وہ خالد بیس جو ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ مختلف وہ کرتے ہیں اپنا پروازیں سیکھتے بھی ہیں. اس میں یہ جو ہوتے ہیں نا جو بچے جو سیکھنے جاتے ہیں جیسے والٹن اس طرح کا چھوٹا تو اس طرف ہنا کا راستہ بند تو وہاں پاکستانی نہیں بلکہ امریکنز کھڑے. اچھا ہنا لیک کی طرف ہنا لیک کے جاتے ہو خالد بیس کے یہ راستہ انہوں نے بند کر دیا. تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہاں تو ہم بھی جانے کی اجازت نہیں. دین آئی کیم ٹو نو کہ جیکوباد میں یعنی جو شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ایک دن جیکوباد ایئرپورٹ پہ گیا تو اس نے کہا تم لیفٹیننٹ جنرل تو ہو گئے بٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر ہیئر. مشرف نے اپنے طور پر یہ 3 اڈے شمسی کا بیس اور یہ وہ رپورٹ کہتی ہے کہ ان تینوں اڈوں سے 57,000 دفعہ امریکہ کا جہاز اڑا ہے اور اس نے بم برسائے ہیں افغان بھائیوں کے اوپر. 57,000 سورٹیز کا لفظ استعمال ہے اور ساتھ تو سینٹ کی تالیاں بجتی ہیں کہتے ہیں کہا اچھی بات ہے رپورٹ ہوئی. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ 480 کے قریب لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے ہمارے حوالے کیا ہے کہ یہ مجرم ہے یہ اور ٹو آر اٹر سرپرائز اکثریت ان میں ایسی تھی جو مشرف نے پکڑ کے دے دیے تھے مجرم کو نہیں تھے بکریاں وہ تو سینٹ نے کہا خود مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی یہی بات ہے. سیف اللہ پراچا آخری جو بندہ رہا ہوا ہے کوئی جرم نہیں لیکن پیسے کمانے ہیں. اس طرح کی رپورٹ ایک تو یہ تھا کہ وہ اکارڈنگ ٹو شاہد عزیز
not even the core commanders کو پتا تھا کہ یہ اڈے دیے گئے ہیں. تو یہ ایک تو انٹرنیشنل, تو انہوں نے بات سے. اسی طرح ڈرونز کے بارے میں وہ جو مشہور فکرہ ہے اس کا سزداری کا, اور جو فکرہ اس کا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں چاہیے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے عثمان صاحب, جو مشاہد حسین صاحب نے بھی کہی ہے, یہ 9/11 کا وقت نہیں ہے. 9/11 کو گزرے ہوئے 20 سال حالات بدل گئے. چائنیز کی پریس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اڈا بنا امریکہ کا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل کویڈ کا اڈا ہے جو کہ یہاں بن چکا ہے اور ہماری کنٹینمنٹ کے لیے بنا ہے. تو کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ اسی لیے وہ آج وہ بولا ہے عمران خان کے ہوتے نہیں ہو سکتا تو فلاں کے ہوتے ہوتا. ٹائم گزر گیا. امریکہ جو ہے, امریکہ از ایکچولی بیگنگ, اس نے دیے نا, اس نے بیگنگ ٹو وے آؤٹ, کیونکہ ویتنام میں اس کے پاس کمبوڈیا تھا, وہ نکل گیا تھا. روس کے لیے اپنا تاجکستان تھا, نکل گیا تھا. امریکہ کے لیے راستہ, وہ کہتے سارا سامان چھوڑنے کو تیار ہے, نکلنا چاہتے ہیں. چلیں جی ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ غزہ کی صورتحال. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں غزہ کی, جہاں تعمیر نو کا کام جاری ہے, اور پاکستان سے جو ہماری NGOs ہیں, خاص طور پہ کل بھی ہم نے ذکر کیا بیت الاسلام کا, اور آج الخدمت پاکستان کے جو رضاکار ہیں, سب سے پہلے پہنچنے والوں میں وہ بھی شامل تھے, ان کے خشک راشن بھی پہنچا رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ کس کے تعاون کے ساتھ الخدمت کے رضاکار وہاں پہنچ رہے ہیں, کس طریقے سے ہم اپنا یہاں پہ امداد ان تک پہنچا سکتے ہیں. اس وقت ہمیں غزہ سے جوائن کیا ہے, وہاں پہ ترکی ہلال احمر کے نمائندے ہیں محمد اساکر, جو الخدمت کے تعاون کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں, ان کو اپنے شو میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. السلام علیکم برادر. السلام علیکم. Who are you? Please tell us what is the impact of aerial bombing in Gaza and where is right now? There was massive bombing from Israeli army during 10 days of the conflict. 254 Palestinians was killed, including 66 children, 39 women, and 70 elderly. 1,948 Palestinian was injured. Yes. Also, there is a massive damage in buildings, houses, ministries, and mosques. The number of buildings. So this is the basically detail of all the devastations and what happened during aerial bombing. Yes. What type of the need actually is important? What type of need you need immediately for the people of Gaza? The people of Gaza immediately needs food parcels, medical supplies, and medicines. This is the immediately, and then they need to refix the houses that they bombed. But it's a very long process, Mr. To rebuild their houses and other infrastructures. What Gaza's authorities do in this regard? Now the Palestinians, the Palestinians are now in the UNRWA UN shelters in the schools. They live there. Temporary shelters, yes. Yes. The thing is that I think this is not a new phenomena in Gaza. It happened in 2014, previously so many times, and people of the Gaza used to gather and they rebuild their houses. So do you think that the building material could be transported from Egypt, from Rafah border, or from other areas, and the Palestinian Authority will give permission that all that construction material will be given to you? Sir, I can't hear you. The internet connection is very leaked, very bad. Okay. Here, please. Okay.
ओके, थैंक यू वेरी मच अस्कर, यू स्टे विद अस। अब हमें ज्वाइन किया अल खिदमत पाकिस्तान के सरबराह जनाब अब्दुल शकूर साहब ने, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकूर साहब। शकूर साहब, अभी आप ही के नुमाइंदे गज़ा में जो अल खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, हलाल अमर से ताल्लुक़ है, साकर से बात हो रही थी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी फौरी नीड का जिक्र किया कि जी हमें अद्वियात चाहिए, हमें खुश्क राशन चाहिए, इसी तरीके से अद्वियात का सारा और हॉस्पिटल्स की सारा कंस्ट्रक्शन का तो खैर लंबा प्रोसेस है। अभी जो हम, जैसे मैं आपको पैसे भेजना चाहता हूँ या मैं कोई ऐसी कोई चीज़ भेजना चाहता हूँ, उसका अल खिदमत ने क्या प्रोसेस तय किया है, किस तरीके से हमारी ये इमदाद इसके यकीन हो कि वहाँ पे सही हाथों में पहुँच रही है और सही जगह पे जा रही है, उसका क्या फिनोमेना, क्या तरीक़ाकार है? देखिए, दो चीजें तो हम जो कर रहे हैं इस वक्त वो ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद हैं। एक तो जो लोग कोई तकरीबन 70-75 हजार लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं और बेचारे बेघर हुए हैं, उन तक फूड की डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो हमारे वर्कर इस वक्त ऑन ग्राउंड कर रहे हैं और लोगों के पास उनकी वीडियोस और पिक्चर्स भी पहुंची हैं। ठीक है। दूसरा काम जो हम कर रहे हैं वो फीमा के थ्रू मेडिसिन सप्लाई करने का, जो बहुत बैडली नीडेड है। बेशुमार लोग बीमारी और उसकी वजह से बहुत डेस्परेटली इस नीड के लिए हैं कि उनको ये मदद पहुंचे। और ये बात पेश नजर रहे कि फूड और मेडिसिन दो ऐसी चीजें हैं कि जिसमें कुछ डिले तो डेफिनेटली इजरायली फौज कर सकती है, लेकिन यूएनओ के कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो इनको रोक नहीं सकती। वो अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाईज वहाँ पहुंच। अच्छा, ये बताइएगा शकूर साहब के सबसे बड़ी बात है कि कल हम बैतुल इस्लाम के जरिए हम एक वज़ा में बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी नीड बेसिकली एम्बुलेंसेज हैं। तकरीबन कोई 20 एक एम्बुलेंस जो हैं वो इसमें तबाह की गई, टारगेट किया गया अस्पताल का, और एम्बुलेंस एक मिनी हॉस्पिटल के तौर पर भी। तो एक तो क्या आप अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं कि एम्बुलेंस हमने ऑलरेडी शामिल किया हुआ है। 2 एम्बुलेंसेज का हमने ऑर्डर कर दिया है। ठीक है। और बाकी का जायजा ले रहे हैं जो हमारे पास मदद पहुंच जाएगी। मैं तवक्को करता हूं कि 3-4 और मुमकिन है 5 एम्बुलेंसेज तक भी पहुंच जाए। और अच्छा, एक मनफी प्रोपेगेंडे की जरा सी हम तरदीद जहां करवाना चाहते हैं, जो कि पब्लिक कर रही है, कि बेसिकली फलस्तीनियन अथॉरिटी जो महमूद अब्बास वाली है, जो कि वहां पर है, वो जो फलस्तीनी वहां पर है जहां क्योंकि हमेशा मार लगा के खाते हैं, उन्होंने कहीं कहा है कि हमने किसी को परमिशन नहीं की। वो वेस्ट बैंक में जाहिर बात है आपको पता है किस किस्म के लोग हैं और गवर्नमेंट किस किस्म की है। और मसला ये है कि ये बता दीजिएगा कि आपको जो परमिशन है, जो टर्की जो 3-4 वहां काम कर रही हैं, इसको तो कोई रुकावट नहीं है गजा के इलाके में, क्योंकि वहां के फलस्तीनी वेस्ट बैंक। हाँ जी, गजा का जो इलाका है पूरे का पूरा, इसमें तो मुझे सियासी अमल में नहीं जाना है। ठीक है। लेकिन इसमें तो महमूद अब्बास की अथॉरिटी उनके नुमाइंदे भी मौजूद नहीं है। ये पूरे का पूरा हमास जो है और उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके हाथ में है। और वहाँ जो एनजीओज काम कर रही हैं, हम बुनियादी तौर पर उनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। हम बुनियादी तौर पर एक ऐसी तंजीम है जो ह्यूमैनिटेरियन काम करता है, तो हमें बाकी चीजों से गरज नहीं है। ठीक है। वहाँ जो अंदर एनजीओज ऐसी मौजूद हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हम उनको सप्लाईज देते हैं। कुछ सप्लाईज वहाँ लोकली वो खरीदते हैं और उसके साथ काम कर रहे हैं। और एम्बुलेंसेज हमारी ऑर्डर में है। 2 चीजें और भी हम करना चाह रहे हैं जिसके लिए हमने कोटेशंस मंगवाई हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में हमें उसका। अच्छा शकूर साहब, रास्ता एक और तो ज़ाहिर बात है यहाँ लोगों को बहुत कम मालूमात हैं, कोई फ़लस्तीन ज़ाहिर बात जाता तो है नहीं। रास्ता आप कौन सा इख्तियार करते हैं? ये सीना वाला रास्ता आप मिस्र जाते हैं रफा बॉर्डर से? रफा बॉर्डर से ज्यादातर सामान जाता है। अच्छा, और वो समुद्री रास्ता जो है वो फ्रीडम फटेला वाला जो था वो भी रास्ता इस्तेमाल होता है, जो बंदरगाह वाला नहीं? वाला रास्ता नहीं है, वो मौजूद नहीं है इस वक्त। सिर्फ सेना वाला रास्ता है या फिर वेस्ट बैंक में जो है ये उर्दन के थ्रू सप्लाई जाती है। अच्छा ठीक। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि वेस्ट बैंक में तो ऐसे अगर मुझे इजाजत दे तो मैं जरा लोगों के लिए 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। दुरुस्त, बिस्मिल्लाह। कि हमारे पेश नजर इमीडिएटली फूड और जो नागुज़ीर मेडिसिन है वो है। उसके बाद हम लाइन में हैं कि हम अपने एम्बुलेंसेज को भिजवाने का बंदोबस्त करें। और तीसरी चीज जो हमने लोगों से वहाँ अपने दोस्तों से कहा है कि वो हमें एस्टिमेट दें उन स्कूलों का जो तबाह हुए हैं बच्चों के पढ़ने के नुक्ता नजर से,
تو ہم ان میں سے کچھ اسکولوں کو جلدی سے جلدی ریہیبلیٹیٹ کریں تاکہ یہ بچے جو بیچارے اس وقت بہت ہی یعنی ٹراما کی حالت میں ہیں ان کو کم از کم ایسی جگہ تو ملے جہاں وہ جا کے اپنے استادوں کے ساتھ مل کر کوئی کام کر سکیں. اچھا شکور صاحب یہ بتائیں کہ الخدمت کے کچھ ڈاکٹرز بھی جا رہے ہیں وہاں پہ, ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف وغیرہ بھی آپ کوئی ایسا پلان رکھتے ہیں کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ کیسے جائیں گے؟ جو ہمارے آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں جو ہماری ایسوسیٹڈ آرگنائزیشن ہے فیما, ان کے کنیکشنز ہیں فیما کے ساتھ جو فیڈریشن ہے اور پورے مسلم ممالک کے اندر کام کرتی ہے جی. اور فیما کے باقاعدہ چیپٹرز غزہ کے اندر بھی موجود ہیں اور ویسٹ بینک کے اندر بھی موجود ہیں اور ایک ویری اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے جو وہاں یہ کام کر رہی ہے. تو ہم ان کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہیں اور آپریشنز میں اور باقی بہت ساری چیزوں میں ان کے ساتھ یہ کام ہمارا جاری ہے الحمدللہ. جی بہت بہت شکریہ جی شکور صاحب. بہت شکریہ شکور صاحب, بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے. بہت مشکل سا کام ہے عثمان صاحب, میں اس بارڈر کو میں نے دیکھا ہے اور صرف یہ ہے کہ چونکہ ٹرکی جو ہے اور قطر یہ دونوں مل کے وہاں کرتے ہیں کام بیسیکلی. قطر کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے یہ شام کے اندر بھی باقی جگہ بھی, اور ٹرکی چونکہ اس کا جو اس کی ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کے اسرائیل کے ساتھ کیا ہیں, ترکی کا ایک اسرائیل کے ریلیشن شپ کا ایک فائدہ ہے صرف یہ کہ ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو اس کا پہنچا. اب ان کی ہلال عمر جس طریقے سے وہاں کام کر رہی ہے بہرحال جی ان کی تحسین کی جانے چاہیے. جی ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بلوچستان میگا کرپشن کیس کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مزبرات کا جائزہ. جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بلوچستان میگا کرپشن کیس کا فیصلہ آیا اور سابق سیکٹری خزانہ بلوچستان کے مشتاق رئیسانی صاحب کو 10 سال قید اور خالد لانگو صاحب کو بھی سزا سنائی گئی ہے. یہ جو سپیڈی ٹرائل اتنی جلدی, میرا خیال ہے اس کی مثال کم ہی ملتی ہے کہ بلوچستان میں کم از کم فوری انصاف تو ہوا ہے, باقی صوبوں میں اور یہ صاحب سپیڈ سلو کی ہوتی ہے. 2001 میں جب نیب آیا تھا تو سب سے زیادہ سزائیں جو ہیں بلوچستان میں ہوئی ہیں. بلوچستان کرپشن زیادہ ہے یا کیا کوئی اور چکر ہو رہا ہے؟ بلوچستان کا بجٹ 6 ارب روپے تھا. اچھا 6 ارب میں کتنی کرپشن کر لیں گے؟ فیصل آباد کی میونسپل کمیٹی کا بجٹ 8 ارب روپے تھا. میں جب فرانس میں جوائنٹ سیکرٹری تھا, ٹینکیوں سے پیسے نکل رہے تھے, پتہ نہیں کہاں سے نکل رہے تھے. اچھا میں عرض کرتا ہوں ٹینکیوں سے نکل رہے. دیکھیں بلوچستان میں ریپڈ اس لیے ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں, اور یہاں پر ریپڈ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ بہت کامیاب ہو چکے. میں پنجابی ہوں لیکن اس کے باوجود میں بڑی حق بات کرنی چاہیے. بلوچستان کا ٹوٹل بجٹ جو این ایف سی ایوارڈ تھا نا 1991 کا, میں اس کو ڈپٹی سیکرٹری فائنانس تھا اور وہ این ایف سی ایوارڈ کی میٹنگ میں شامل تھا. بلکہ وہ ڈرافٹ جو تھا وہ اس کمپیوٹر پہ ٹائپ, حالانکہ میری ٹائپ بڑی کمزور تھی لیکن کیونکہ خفیہ رکھنا تھا تو اس کو ٹائپ بھی میں خود ہی کرتا تھا. اچھا اس میں رکھ اس کا ٹوٹل جو بینچ مارک تھا وہ 6.1 بلین روپیز تھا, 6.1 ارب روپیہ. ٹھیک ہے, اچھا خاصا گھر آج پلازا بنایا نا تو نہیں بنتا ڈیفینس میں, یا ادھر مین روڈ پہ نہیں بنتا. تو اس میں سے آپ میکسیمم 1.7 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ بجٹ تھا, اس میں کیا ننگی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا. لیکن جب نیب جس وقت آیا ہے تو نیب میں ہوا یہ کہ ظاہر بات ہے نیب کے تمام آفیسر جو تھے دے ور بیسیکلی سینٹ فرام پنجاب یا مختلف اور جگہ سے, اور وہ وہاں جہاد کرنے جا رہے تھے. تمام ٹوٹل جتنی بھی بیوروکریسی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے پکڑ کے بند کر دی. آپ دیکھیں سارے کیسز جو تھے, تاج جعفر والا کیس لے لیں, اس کو عشرت والا کیس لے لیں, سارے کے سارے منطقی جام تک پہنچائے گئے. 2-3 وجہ, ایک تو یہ ہے کہ وہاں لیگل سروسز کا تصور ہی کوئی نہیں, بالکل چھوٹے سے لوگ جو بیچارے 100-150 وکیل تھے وہ اس میں واقعہ میں شہید ہو گئے. پھر وہ بڑے دکھ سے تکلیف سے کہتے کہ سر مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایک واقف بھی ایسا نہیں کہ جس سے ہم کوئی صوبیدار تک نہیں ہے ہمارا کہ ہم جا کے بات کریں کہ بھائی میجر صاحب سے بات کرا دو. تیسرا یہ ہے کہ بلوچستان کا ایک بڑا سٹائل ہے رواج کا کہ کام آیا آ کے کر دیا, یار بس ٹھیک ہے تم کر لو, اور وہ آنکھوں کی شرم حیا میں کام ہو جاتا ہے. میجر کیسز پروسیجر تھے, لیکن یہ کیس جو ہے یہ تو بہت امپورٹنٹ تھا. یہ سیکشن افسر ہوتا تھا میرے پاس مشتاق رئیسانی جب میں ڈپٹی سیکرٹری تھا, اس وقت سب سے جونیئر موسٹ آفیسر جو تھا, لیکن وہ فنانس میں ٹرسٹ میں ترقی کرتا وہ سیکرٹری فنانس ہو گیا. سیکرٹری فنانس جو ہے بلوچستان میں ہمیشہ ہر جگہ ایک جونیئر آدمی لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی گردن موڑی جا سکے. کہنا یہ ہے کہ مشتاق رئیسانی کا جو کیس ہے
یہ تو آپ نے ایکسپیڈائٹ کر لیا، اس کی ایک بسی وجہ ہے کہ آپ پہ کوئی پریشر ڈالنے والا نہیں تھا. آپ سارے گواہ بھگت گئے وہاں پر، عدالت بھی وہاں موجود ہے، ایک 100 کے قریب گواہ بھی بھگتے. نیب کر رہا تھا، نیب حالانکہ اس کے خلاف تھا، عدالت میں نیب کر رہا تھا ہم نے 2 ارب روپیہ لے لیا پلی بارگیننگ کے اوپر، اس کو چھوڑ دیں. صحیح ہے. عدالت نے کہا نہیں، جرم ہوا ہے 10 سال سزا دے دو. چلو ٹھیک ہے. نیب شکست کھائی ہے اصل میں اس میں. نیب کہتا ہے کہ 2 ارب روپیہ بس ٹھیک ہے، کافی ہو گیا، ناساز کی جائیدادیں بھی انہیں جائیدادیں بھی ضبط کرنی عدالت. ایک جگہ مطلب یہ ہوتا ہے، ایک جگہ یہ ہے کہ پیشیاں بھگتتے بھگتے ابھی تک منی لانڈرنگ کا کیس ہے شہباز شریف صاحب کا، 108 میں سے 3 بندے بھگتے ہیں. وہاں وکیل بھی چلے جاتے ہیں، کبھی وہ بھی چلے جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ آج تک فرد جرم عائد نہیں ہونے دیتا. وہ ہنستے ہیں کہ یار یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے بارے میں ایک تاثر پیدا کرتی ہیں کہ آپ اگر کوئٹہ کی طرف یہ سکھر سے گاڑی مڑتی ہے تو سمجھو خدا حافظ ہے یار ہمارا. یا تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو، لیکن کہتا ہوں کہ کم از کم وہ ایک لٹکا ہے تو ایک یہاں بھی تو لٹکے اس سطح پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے پنجاب میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی؟ میں سچی بات بتاؤں کہ وہ پورے 6 ارب روپے کی جو ٹوٹل کرپشن ہے وہ کسی ایک یہاں پر ڈپٹی سیکرٹری کے لیول کی کرپشن نکل سکتی ہے، ایک وزیر کی کرپشن نکل سکتی ہے. آپ خود سوچیں نا کہ ٹوٹل بجٹ ہی جس کے اتنا ہو اس پہ کتنے کیسز آپ نکال لیں گے. اور کتنے یہ وابڈا کا، میں جس زمانے میں ہم جا رہے تھے آئی واز سیکرٹری بی ڈی اے، تو وابڈا کی نیگوسیشن ہو رہی تھی، وہاں تھوڑی سی بجلی جو ملتی ہے تو 2% جو بجلی تھی بلوچستان کی ٹوٹل تھی. تو ہم نے کہا باقی چھوڑ دو. آپ کہتے وابڈا والے 32% جو ہے ہمارا لاسز ہے، آپ 2% لاسز کم کر لو، ہماری بجلی مفت ہو جائے گی. صحیح. مطلب جس جگہ کو آپ محبت سے ساتھ رکھ سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں. اب وہ خالد لانگو جو ہے، اس کے والد میرا بہت اچھا دوست تھا عبدالخالق، وہ وہاں کا بہت شریف آدمی. یہ اس کے اندر اس کیس کے اندر جو ٹھیکیدار ہے اس کو معافی دے دی گئی، ابھی جو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ تھا. اب یہ پیسہ اس سے برآمد ہوا ہے. اب لیکن کسی نے یہ اسٹڈی نہیں کی یہ پیسہ کہاں سے اس کے پاس آیا، کس طریقے سے آیا، کیسے آیا. یہ وہ کہتا رہا کہ میں بتاتا ہوں، لیکن نہیں. یہاں وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے، زرداری بھی اور شہباز شریف بھی اور شہباز شریف بھی، کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ میرے پاس یہ کئی ارب روپیہ کرپشن کا آیا ہے، تب میں بتاؤں گا کہ یہ نہیں. وہاں 2 ارب ٹینکی سے نکالتے ہیں، آپ کہتے ہیں تمہیں 10 سال قید ہے. اس کی ٹینکی سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے بتاؤ یہ تو میرا اپنا ہے. اور بھائی بتاؤ تمہارا اپنا کہاں سے آیا؟ تو یہ میں بنیادی طور بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے چیزوں کو نفرت تو بڑھتی ہے، لوگ سمبولک لیتے ہیں اس کو. آپ سوچیں کہ چیف سیکرٹری کے پی کے، اس کو سزا ہوتی ہے فرنیچر خریدنے کے اوپر، چیف سیکرٹری لیول کا بندہ. اور وہ بندہ جو ہے اس کو باقاعدہ مشرف یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو، اجاز خان کو کیا نام، عزیز خان نام، اس لیے بندہ باقاعدہ اس کو قید با مشقت دو. اور وہ ٹائی پہن کے جیل کے اندر بچوں کو پڑھاتا ہے. کیوں کہ مشرف کا بھائی جاوید مشرف جو ہے وہ دونوں بیچ میٹ تھے اور دونوں کی آپس میں تسلسی تھی اور وہ اس کو لیتے. اور وہاں پر اور بھی 8-10 لوگوں کو آپ نے گرفتار کر لیا. پہلا جو بندہ جو ہے وہ گرفتار ہوا، اللہ بخشے فوت ہو گیا، ہمارا دوست سرور کاکڑ جو ہے بیچارہ موٹا سا آدمی تھا، شوگر کا مریض، اس کو اسلام آباد کے تھانے کے اندر آپ نے پکڑ کے بند کر دیا. اب پنجاب میں سے کوئی نہیں ملا آپ کو بند کرنے کے لیے اسلام آباد کے تھانے کے اندر. یہ وائٹ کالرز کے سارے پھرتے رہے اسی طرح، سب کے کیسز چل رہے تھے. میں ہر بیوروکریٹ کو جانتا ہوں، ہر بندے کے کیسز چل رہے تھے، لیکن وہ آہستہ 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 صفا ہوتے ہوتے چلے گئے. وہ اسے کہتے ہیں وہ بات غالب والی نا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. وہ کہتے جائیں کرپشن ہے، بالکل ہے، لیکن جتنی تیزی سے ٹرین وہاں چلتی ہے اتنی تیزی سے ٹرین پنجاب میں بھی چلنی چاہیے، ہر جگہ چلنی چاہیے، ہر جگہ، سندھ میں بھی چلنی ہر جگہ چاہیے. میں زرداری کا نام لیا ہے نا، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ پہلے اس سے پوچھیں جا کے. تو یہ معاملہ ہے، وہ وہاں موجود ہیں لوگ، ان کے کنیکشنز ہیں. یہ اسی نے ہمارے سارے جو ہے صاحب کو خراب کر دیا. اور حالانکہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں یہ اور مشتاق رحسانی ایک قسم کے پڑوسی رہے ہوئے ہیں. اچھا چلیں جی، پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.